عنوان ہے محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو. اجازت لیجئے شروع کیجئے. منصفین کی اجازت سے. میں حق پرستوں کے قبیل سے ہوں. جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکرے قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دستوں گرہباں نہیں زمانے سے. میں آج جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. جناب والا، ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت و مشقت سے ہے. ازل سے لے کر آج تک جتنی بھی کامیابیاں انسان نے سمیٹی، صرف اور صرف محنت کو اس کی اہمیت حاصل ہے. علی وقار، اگر میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھوں تو واقعتاً اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ محنت کرنے والوں نے نہ صرف اپنی پہچان بنائی بلکہ قوموں کو زندگی گزارنے کا سبق دیا. علی وقار، مجھے فخر ہے اس ملک پاکستان کے باسی ہونے پر کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے حصول پاکستان کی آزادی کے لیے میرے اور آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ کئی لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ محنت اپنی ہوگی، پہچان کبھی نہ بھولو. جناب والا، میں ان سپاہیوں کو کیسے بھول جاؤں کہ جو میرے ملک کو جب میرا ملک یاد کرتا ہے تو یہ فوراً لبیک کہتے ہیں، چاہے 65 کی جنگ ہو یا کارگل کا میدان. چاہے 65 کی جنگ ہو یا کارگل کا میدان ہو، یہ میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ شہیدان وطن جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہ رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. جناب والا، میں نیلسن منڈیلا کو کیسے بھول جاؤں کہ جو 27 برس قید میں رہ کر ساؤتھ افریقہ کو آزاد کراتا ہے اور کالوں کو گوروں کی غلامی سے آزاد کراتا ہے. میں مہاتیر محمد کو کیسے بھول جاؤں جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہے، جن کی قائدانہ صلاحیت کی بنا پر آج بھی ان کو ملیشیا یاد کرتا ہے. میں جابر بن حیان ابن الحیثم ابن سینا کو کیسے بھول جاؤں جو محنت کر کے پہچان بنتے ہیں، بغیر اس کے کسی نے نہ پائی، بغیر اس کے کسی نے اس کو نہ پائی. جو عزت فضیلت نہ عزت نہ فرما روانی. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دنیا میں محنت زیادہ کرتے ہیں. نامی کوئی مشقت کے بغیر نہ ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا. آپ کی سماعت ہو. شکریہ.